السلام علیکم۔ آج کی دو بہت اہم ڈیولپمنٹس ہیں۔ پہلی ڈیولپمنٹ ہے سپریم کورٹ کا، جہاں پر بحث ہو رہی ہے 5 ممبر بینچ کی طرف سے کہ یہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے ہو یا یہ خفیہ۔ اب جو ریمارکس آئے ہیں چیف جسٹس کے اور ساتھی ججز کے، وہ بڑے خوش آئند ہے۔ اس کی ریمارکس سے لگ رہا ہے کہ کپتان کے لیے یہ انتہائی اطمینان بخش ہے، یعنی انصاف ہونے والا ہے۔ اس پر بات کریں گے بعد میں، لیکن پہلے بات کرتے ہیں دوسرے ڈیولپمنٹ کی، جو لاہور ہائی کورٹ کا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کا میں آج ماڈل ٹاؤن کیس جے آئی ٹی پر جو بحث ہو رہی تھی، جو پنجاب حکومت نے بنایا تھا، اس پر جو ریمارکس آئے ہیں لاہور ہائی کورٹ کی چیف جسٹس اور دوسرے جسٹس حضرات کے، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ دنیا میں ایسی عدالتیں بھی ہیں جو مقتولین کا دشمن بنے اور جو قاتل ہے ان کو بچانے کی کوشش کرے۔ تو واہ جی واہ، یہ لاہور ہائی کورٹ کے متعلق۔ تو پہلے بحث کرتے ہیں لاہور ہائی کورٹ پر کہ یہ ہوا کیوں، کس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، کس کو بچایا جا رہا ہے، اور یہ سانحہ کب سے ہے۔ یہ 2014 میں، یہ دھرنے سے چند دن پہلے کی بات ہے۔ اس پر جب یہ ماڈل ٹاؤن سانحہ ہوا تو اس وقت میٹنگ ہوئی، رانا ثناء اللہ اس میں موجود تھا، شہباز شریف موجود تھا، اس کے دوسرے لوگ موجود تھے، اور پورے لاہور ڈویژن کے افسران جو پولیس کے تھے اور ڈی ایم جی تھے وہ موجود تھے۔ باقاعدہ میٹنگ کے بعد قتل عام کیا گیا ماڈل ٹاؤن میں ان لوگوں پر جو درود شریف پڑھنے میں مصروف تھے۔ ان میں 17 لوگ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے، شہید ہوئے، اور اس میں ایک حاملہ عورت بھی تھی، اور اس کے علاوہ 85 لوگ زخمی ہوئے۔ پھر اس کے بعد جو ہوا آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ پھر وہ اس پر لوگوں کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کے لیے اس وقت کی حکومت، یعنی نواز شریف کی حکومت نے ایک جی آئی ٹی، ایک جج کے نگرانی میں بنا دیا، اور اس سے اختلاف کیا طاہر القادری نے کہ ہم اس جی آئی ٹی کو نہیں مانتے، ہم اس کے سامنے پیش نہیں ہوں گے، کیونکہ حکومت کے لوگوں نے اور حکومت نے جب لوگوں کو شہید کیا، قتل کیا اور ظلم کیا، تو کیا وہ اپنے ان اہلکاروں کو جن کو انہوں نے اجازت دی اس قتل عام کی، تو اس کے خلاف کام کریں گے؟ یہ تو ناممکن سی بات ہے۔ تو اس لیے وہ لوگ اس میں شریک نہیں ہوئے، اس جے آئی ٹی کے پروسیڈنگ میں یا اس انویسٹیگیشن میں وہ لوگ شامل نہیں ہوئے۔ اس کے بعد جب 2018 میں حکومت تبدیل ہوئی تو اس وقت انہوں نے دوبارہ ایک درخواست دی وزیر اعلیٰ پنجاب کو نئے جی آئی ٹی کے لیے، تو وہ نیا جے آئی ٹی بنا، اور اس کا جو سربراہ بنایا گیا بہت زبردست پولیس آفیسر این ڈی خواجہ، جو نام ہے اس کا، اس کو بنایا اے ڈی خواجہ، جو آئی جی سندھ بھی رہا ہے، اس کو اس جی آئی ٹی کا سربراہ بنایا گیا۔ اور اس میں درخواست دی تھی بسمہ امجد شعیب نے۔ اس پر جب کارروائی شروع ہوئی، اور اس سے پہلے جو کارروائی شروع ہوئی تو اس پر اعتراض اٹھایا گیا لاہور ہائی کورٹ میں کہ ایک جی آئی ٹی جس پر استغاثہ بھی پہلے ہو چکا ہے، اور اس میں لوگ نامزد بھی ہو چکے ہیں، کہ جو 87 لوگوں میں 59 لوگ تو آلریڈی نامزد ہو چکے ہیں، تو اس نئے جی آئی ٹی کا کیا تک بنتا ہے، اس کو توڑ دیا جائے۔ یعنی کہ ان کو معلوم تھا کہ لاہور ہائی کورٹ ہمیں اس پر ریلیف دے گا، تو انہوں نے جب یہ کیا تو وہ سٹے آ گیا اس پر۔ اور اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے ثاقب نثار صاحب، انہوں نے اس جی آئی ٹی کا حکم دیا تھا بنانے کا، لیکن ہائی کورٹ نے اس میں ان کو سٹے دے دیا، اور پھر کرتے کرتے جب کیس اپنے انجام کو پہنچنے لگا تھا تو اس وقت یہ سٹے ان کو مل گیا۔ اس کا مطلب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ لاہور ہائی کورٹ کس کا لاہور ہائی کورٹ ہے، کن کی لیے کام کرتا ہے، اور دنیا میں کہیں ایسے ہوتا بھی ہے، یا یہ پہلا ایک عجیب ملک میں جہاں کے پورے کورٹس
مجرمان کے لیے کام کرے۔ اس وقت جب دوبارہ حکم دیا گیا کہ اس جی آئی ٹی کو دوبارہ شروع کیا جائے، تو یہاں پر سٹے کیسے ملا؟ ایک یعنی نواز شریف اور شہباز شریف نے ایک انسپیکٹر جس کا نام ہے رضوان قادر اور دوسرا ہے کانسٹیبل خرم رفیق، ان کی طرف سے درخواست دائر کی گئی کہ یہ دوسری جی آئی ٹی کیسے کام کر سکتی ہے، جبکہ پہلے جی آئی ٹی نے تقریباً 80% کام مکمل کیا ہے، اور اس کے اوپر دوبارہ جی آئی ٹی بنانا یہ انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تو اس وقت دوسرا گیم انہوں نے کیا کھیلا لاہور ہائی کورٹ نے کہ بینچ ٹوٹ گیا۔ بینچ کیسے ٹوٹ گیا؟ یہ 7 رکنی بینچ تھا، ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کس جج نے کب ریٹائر ہونا ہے، تو ایسی جگہوں میں ایسی بینچ میں ایسے لوگوں کو ڈال دیا جاتا ہے جن کو 5 6 7 مہینے بعد ریٹائر ہونا ہے، اور کیس نے تو آگے چلنا ہوتا ہے۔ تو جب ایک جج ریٹائر ہوتا ہے تو یہ اس وقت بینچ توڑ دیتے ہیں کہ بینچ ٹوٹ گیا۔ یہ ایک بہت مشہور محاورہ ہے پاکستان میں کہ بینچ ٹوٹ گیا۔ اب جب نئے بینچ کی باری آئی ہے تو اس وقت انہوں نے جب ایڈوکیٹ جنرل پنجاب اس میں پیش ہوئے اور اس نے اپنے بیان دینے شروع کیے، اس پر بحث شروع کی، تو ججوں نے اس کو ادھر دھر لیا کہ آپ توہین کر رہے ہیں، لاہور ہائی کورٹ نے کہا۔ تو اس پر توہین کا ایک مسئلہ بنا دیا، تو پھر کیس اور لمبا ہو گیا۔ اب جب دوبارہ ایک اور ایڈوکیٹ جنرل پیش ہوا تو ان سے بھی پوچھا گیا کہ جو ایڈوکیٹ جنرل آپ کا تھا اس کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ اس پر توہین عدالت کا کیس چل رہا ہے؟ یعنی اس کو بھی ڈرانے کے لیے انہوں نے، تاکہ یہ جو کچھ کرنا اگر چاہتا ہے، کوئی بحث کرنا چاہتا ہے اور ان مجرمان کو کوئی سزا مل سکتی ہے اور ہم اس کو پھر کل چھپا نہیں سکیں گے، تو پہلے سے ڈرانا شروع کر دیا۔ تو یہ ہے ہمارا لاہور ہائی کورٹ۔ تو اس لاہور ہائی کورٹ میں تو ابھی 8 نئے ججز آئے ہیں جو اس خاندان کے ہیں، شریف خاندان کے۔ یعنی جب میں یہ بات کرتا ہوں تو لوگ جب اتفاق نہیں کرتے تو ان کو تاریخ کو دیکھنا چاہیے اور ان کو حالات حاضرہ پہ نظر رکھنی چاہیے کہ جو وہ کچھ میں کہتا ہوں کیا یہ غلط کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس میں سب شامل ہے، سپریم کورٹ بار اور لاہور بار یہ شامل ہے، اور انہوں نے بھی ایک درخواست دائر کی ہے کہ یہ جی آئی ٹی نہ بنائی جائے، کیونکہ ایک جی آئی ٹی کے اوپر دوسری جی آئی ٹی نہیں بن سکتی۔ یعنی یہ لوگ اس خاندان کے لیے کتنے، یعنی اپنی ایمان سے کتنے گر سکتے ہیں، اور یہ وکلاء جو خود کو بڑے بڑے وکلاء سمجھتے ہیں اور یہ لوگوں کو انصاف دلائیں گے۔ تو یہ تو وہی مسئلہ ہوا کہ آپ قاتل سے انصاف مانگے، یعنی کہ یہ قاتلوں کے ساتھ ہے، یہ قاتلوں کا ساتھ دے رہے ہیں، اور کیوں دے رہے ہیں؟ ان لوگوں کو نوازا گیا ہے، یہ جو سینئر وکلاء ہے، اور پھر جب یہ ہائی کورٹ میں آتے ہیں، پھر وہاں سے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں، پھر کس کے لیے یہ ڈیوٹی انجام دیتے ہیں اور قوم کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں، یہ سب بحث میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کے سامنے سیاہ و سفید موجود ہو، تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ ہمارے عدلیہ میں جو بیٹھے ہوئے چند اشخاص ہیں ان کا رول کیا ہے، کیا وہ اس کرسی پر بیٹھنے کی اہل ہیں؟ جج کے مقام کا سب کو علم ہے کہ جج کو کیا ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، لیکن یہاں الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں وہ کچھ ہوتا ہے جو مظلوم کے ساتھ مزید ظلم ہو اور ظالم کے ساتھ مزید امداد ہو، ریلیف اس کو ملے۔ تو اس میں یہ جو اب ریمارکس آئے ہیں اس کے لاہور ہائی کورٹ کے، تو اس پر آپ خود سمجھ جائیں کہ ہم انصاف مانگے تو کس سے مانگے، اللہ کے علاوہ تو کوئی اور نہیں رہ گیا۔ یعنی کہ اگر یہ ہمارے ججز اس قسم کے ریلیف ان لوگوں کو دیتے ہیں جنہوں نے دن دہاڑے 17 لوگوں کو شہید کیا، جس میں ایک حاملہ عورت بھی ہو، اور 85 لوگوں کو زخمی کیا، اور الٹا پرچہ ہوا ان لوگوں پر جو طاہر القادری کے لوگ تھے اس پر، اور پھر جب وقت آیا انصاف کا وقت تو ان کو کام سے روکا گیا اس جے آئی ٹی کو جو پنجاب حکومت نے بنایا، اور اب جب دوبارہ سلسلہ شروع ہوا تو اب یہ کیسے روڑے اٹکا رہے ہیں یہ بھی آپ کے سامنے میں نے سارا کچھ رکھ دیا۔ یعنی ان کا صاف مطلب ہے کہ ان قاتلوں کو، ان کرپٹ لوگوں کو
ان ملک دشمنان کو یعنی بچایا جائے. اگر یہ کام ججوں کا ہے تو پھر کیا آپ کے خیال میں پاکستان میں عدلیہ ہونی چاہیے؟ لیکن دوسری طرف جب ہم سپریم کورٹ کا کردار دیکھتے ہیں تو پھر وہاں ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے، اور بہت بڑی کرن نظر آتی ہے. جیسے میں نے پہلے ابتدا میں ذکر کیا سینٹ الیکشن کا، تو سینٹ الیکشن میں جو ریمارکس آج آئے ہیں چیف جسٹس صاحب کے، اعجاز الحسن صاحب کے، عطا بندیال صاحب کے، تو وہ انتہائی اطمینان بخش ہے. یعنی کہ چیف جسٹس نے یہاں تک کہہ دیا کہ جب یہ ویڈیو منظر عام پر آیا جس میں سامنے پیسے لیے جا رہے ہیں، ایم پی ایس بک رہے ہیں، اس کے بعد کیا ہونا چاہیے، یعنی مطلب صاف ظاہر ہے. اور پھر انہوں نے سارا بوجھ ڈال دیا کس پر؟ الیکشن کمشنر پر، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر جو ممبران ہیں، کہ 40 سال سے آپ لوگ یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، تو آپ لوگوں نے اس کا کیا تدارک کیا؟ یعنی 40 سال سے یہ گھوڑوں کی طرح بک رہے ہیں یہ ممبران، تو ان کا کردار آپ لوگوں کو پہلے معلوم تھا، تو آپ لوگوں نے اس کے لیے کون سا قانون بنایا ہے تاکہ اس کا تدارک ہو؟ تو اس وقت جو وکیل موجود تھا الیکشن کمیشن کا، اس کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا. تو اب اگر یعنی اس میں یہ مزید کہا گیا کہ چلو ہم اوپن بیلٹ سے نہیں بھی کرتے، تو کیا الیکشن کمیشن کوئی ایسا قانون بنا سکتا ہے تاکہ اس کو کل ہم ٹریس کر سکیں؟ یعنی وہ جو اپنے پارٹی سے غداری کر کے کسی اور کو ووٹ دیتے ہیں، اس کا سیریل نمبر ہونا چاہیے، پھر ادھر وہ خفیہ کیمرے بھی ہونے چاہیے، وہاں پر وہ چیزیں ہونی چاہیے جو ممکن ہے کہ اس میں سے ان کی چوری روز روشن کی طرح پکڑی جائے. تو کیا آپ لوگ ایسا کچھ کرنے والے ہیں؟ تو اس لیے اب انہوں نے سپریم کورٹ نے کل چیف الیکشن کمشنر کو اور الیکشن کمیشن کو بلایا ہوا ہے تاکہ ان سے سوال و جواب کیے جائے. تو اب امید کی بہت بڑی کرن آئی ہے کہ انشاءاللہ اس دفعہ وہ کچھ نہیں ہوگا جو پہلے ہوا ہے. یعنی گھوڑوں کی طرح جب یہ ممبران بکے ہیں، اور اس میں ایک جو دلیرانہ قدم اٹھایا تھا اس وقت عمران خان نے کہ اپنے سیٹنگ 20 ایم پی ایس کو پارٹی سے نکالا تھا. اور اس وقت کیا ہو رہا ہے پارٹی کے اندر، یعنی یہاں یہ اطمینان تو ہو گیا جو میں نے سپریم کورٹ کے متعلق بیان دے دیا. اب پارٹی کے اندر پی ٹی آئی کے اندر ایک شخص ہے جس کا نام ہے عامر لیاقت حسین. اس شخص کو میں کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، لیکن جو وہ ہے میں اس کی وہ بات کر رہا ہوں جو حقیقت میں پوری دنیا اس کو جانتی ہے، جس کی ویڈیو لیکس ہوئی ہیں، جس کا کردار بھی دنیا کو معلوم ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ اچھا کرے وہ سام کی طرح ڈستا ہے. کل اس کا جو بیان آیا ہے کہ میں تو حفیظ شیخ کو ووٹ نہیں دوں گا، میں پارٹی لائن کو اختیار نہیں کروں گا، میں اس کے برخلاف ووٹ دوں گا. آپ سمجھ جائے کہ یہ شخص فساد کا یہ جڑ، کیا اس کو قومی اسمبلی کا ٹکٹ ملنا چاہیے تھا؟ اور یہ تو کونسلر نہیں بن سکتا، تو یہ عمران خان کی وجہ سے ایم این اے بن چکا ہے. بڑے افسوس کی بات ہے اس شخص کو دیکھ کے. اگر انسان کو قتل کا لائسنس ہوتا اللہ کی طرف سے تو ایسے لوگوں کو لوگ قتل کر دیتے، یعنی جس کا ایمان اتنا گرا ہوا ہو کہ جب یہ وزیر نہیں بنا تو اس نے یہ ابتدا سے مخالف تھا عمران خان کا، ابتدا سے یہ دشمن تھا عمران خان کا. لیکن کچھ یہ جو فلور کراسنگ کی باتیں ہیں آئین کے اندر، تو اس کی وجہ سے یہ آدمی بزدل آدمی ہے، یہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن ٹی وی پر آ کر ایسے بیانات دیتا ہے، پارٹی میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے. اسی طرح ایک اور ایم این اے ہے جو لیاری سے، جس نے بلاول کو شکست دی ہے، اس نے بھی فیصل واوڈا کی وجہ سے کہ اس کو کیوں سینٹ کا ٹکٹ دیا جا رہا ہے، تو وہ تو پارٹی کی اپنی ایک پالیسی ہے. تھوڑی معمولی غلطی ہوئی تھی فیصل واڈا سے کہ اس وقت جب اس نے وہ پروسیس شروع کیا نیشنلٹی چھوڑنے کا، فارن نیشنلٹی کا، تو ادھر ٹائم ہو گیا تھا الیکشن کمیشن میں پیپر داخل کرنے کا، تو پروسیس اس نے شروع کیا، ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا تھا. تو ادھر الیکشن کمیشن میں اس نے وہ پیپر جو جمع کرائے تو اس میں یہ نہیں کہا کہ میں ڈوئل نیشنل ہوں، حالانکہ پروسیس اس نے شروع کیا تھا. اور وہ ایک دبنگ بہادر شخص ہے، اپنی لیڈر کا دفاع کرنا بھی جانتا ہے، ان لیڈروں کو یہ لٹیروں کو وہ جواب دینا بھی جانتا ہے.
تو اس کے لیے وہاں سے کنیکشن میں لایا گیا زرداری نے اس شخص کو بھی، وہ بھی ایم این اے ہے، اور وہ بلاول کو شکست دے کے لیاری سے پی ٹی آئی کی وجہ سے ایم این اے ہے. تو ایک وہ ہے، ایک تیسرا آدمی جو پنجاب سے ہے، اس نے بھی کچھ کام شروع کر دیا ہے وزیر اعظم کے خلاف. لیکن میں آپ لوگوں کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ نیست و نابود ہوں گے اور یہ کچھ کر نہیں سکیں گے، کبھی بھی کچھ نہیں کر سکیں گے. یہ موجودہ شخص وزیر اعظم بھی رہے گا، انشاءاللہ یہ صدر بھی بنے گا پاکستان کا، اور پھر ان کے ساتھ جو کچھ ہوگا، یہ جو پاکستان کی جتنی اپوزیشن ہے، یہ میں جب لوگ کہتے ہیں کہ غدار کا لفظ آپ استعمال نہ کریں، غداری کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ملک دشمنی میں یعنی کرپشن میں، لاقانونیت میں یہ لوگ آگے نکلے تو ان کو غدار نہ کہا جائے تو ان کو کیا کہا جائے؟ ان کو کرپٹ نہ کہا جائے تو ان کو کیا کہا جائے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کا ہر جگہ میں اپنا یعنی کنیکشن ہوتا ہے. اگر یہ بھی ہوتے ہیں پی ٹی آئی میں تو آگے ان کا تعلق ہوتا ہے پی 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 سے، تو ان کا پھر آگے تعلق ہوتا ہے پی ایم ایل این سے. صرف ایک مشکل ان لوگوں پہ آ پڑی اللہ کی طرف سے کہ ایک ایسے شخص کو اللہ نے وزیر اعظم پاکستان بنا دیا ہے جس کے اپنے سیلف مفادات کچھ ہے، سیلف انٹرسٹ ہی نہیں ہے، کچھ اپنے مفادات نہیں ہے اس کے، اور اس کا مطلب ہے اس نظام کو ٹھیک کرنا، اس ملک کو ٹھیک کرنا، اس ملک کو آگے لے کے جانا. یہ ہے ان لوگوں کے ساتھ دشمنی، کیونکہ یہ لوگ یہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ملک اس میں کوئی قانون کا راج ہو، اس ملک میں ترقی کا عام آدمی کی ترقی ہو. یہ تو یہ اس کے مخالف ہے. تو یہ لوگ ان کو اگر آپ برا بلا نہیں کہیں گے تو کیا ان کو پھول پیش کی جائیں گے؟ ہم ان کو پھول پیش کریں کہ آپ بڑی اچھی کام کر رہے ہیں. تو اب یہاں بحث ہو رہی ہے ایک دوسری. تو یہ تو خوشخبریاں تھی جو میں نے آپ کو دی، اور ایک جو بدخبری تھی لاہور ہائی کورٹ کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی. تو انشاءاللہ اس سینٹ الیکشن میں خان سرخرو ہوگا، کپتان سرخرو ہوگا. آپ ہمت نہ ہاریں. اس کے بعد جو ہوگا وہ میں آپ تفصیلی ایک ویڈیو کروں گا کہ اس کے بعد ان حکومت کی ارادے کیا ہوں گے، یہ ملک کیسے ٹھیک ہوگا. انشاءاللہ یہ ٹھیک ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جب پاکستانی افواج جو دنیا میں نمبر 1 ہے وہ اگر اس ملک کے لیے اپنی قربانیاں اور شہادتیں دے رہی ہیں تو اس کا مقصد ہے کہ یہ ملک ایک نہ ایک دن ضرور ٹھیک ہوگا. اور ٹھیک ہوگا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس وقت جس شخص کا انتخاب کیا ہے اس کا نام ہے عمران خان. اور الحمدللہ افواج پاکستان کی جو ذمہ داری ہے یعنی کہ حکومت کا ساتھ دینا، یہ ان کی ڈیوٹی بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، تو وہ اچھے طریقے سے نبھا رہے ہیں. اب جب سب کچھ مریم صفدر یا مریم نواز ہے اس کو جو سارا پتہ چل گیا کہ اب تو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب تو الٹا ہم الیکشن بھی سینٹ کا ہاریں گے اور دوسری طرف یہ حکومت بھی مضبوط ہوگی اور ہمارے لیے فرار کا کوئی راستہ باقی نہیں بچے گا. تو اب وہ منت اور ترلوں پر آئے ہیں. اس پہ میں ایک جدا ویڈیو کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت کیا چاہتی ہے، ملک سے فرار کیسے ہونا چاہتی ہے، کس کو پیغام دے رہی ہے، کس ملک کی امداد حاصل کرنا چاہتی ہے. یہ ہے وہ لیڈر عوام کے درمیان رہتا ہے. لیڈر اس کے باپ کی طرف بگوڑا نہیں ہوتا. کرپٹ انسان، بے ایمان انسان اپنے عوام کو چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں، جیسے پہلے جدہ میں گیا، اب جس طریقے جس پلاٹ سے وہ اس ملک سے نکلا، اور اس کے ساتھ اگر کسی نے اس میں امداد کی ہے کسی مقتدر قوت نے تو یہ بھی بہت بڑی قوم کے ساتھ ظلم کیا ہے. اگر کرنا تھا تو پھر اس عورت کو بھی بیچ دیا جاتا، تب بھی بہتر تھا، تاکہ خس کم جہاں فاق والی بات ہوتی. تو میرا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگ ہمت نہ ہاریں. انشاءاللہ یہ وزیر اعظم کامیاب ہوگا، یہ ملک کامیاب ہوگا، اور آپ بھی خوش رہیں گے، ہم بھی خوش رہیں گے. اس ملک پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں کی بارش ہوگی. تھوڑی دیر انتظار کی بات ہے، آپ انتظار کریں. انشاءاللہ آپ کو خوشخبریاں 2021 کے اینڈ تک ملیں گی، اور آپ خود دیکھتے رہیں اور محسوس کرتے رہیں گے کہ میری جو آج کی باتیں ہیں یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ سچ ہو کر آئیں گے. میں آخر میں ایک بار پھر گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو ویڈیو میں یوٹیوب پہ کر رہا ہوں اپنے چینل سے، خان ٹی وی سے، اس کا جو لنک میں بھیجتا ہوں فیس بک پر، تو وہاں سے آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، اس کو شیئر کر سکتے ہیں تاکہ عام آدمی تک میری بات پہنچے.
تو برائے مہربانی میری اس ریکویسٹ پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. والسلام.